والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ اچھے لوگوں کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی اچھا انسان بننے اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک نیکیاں ہی کرنے کا موسم ہے تو آج میں اپنے ان اسلاف کا تذکرہ کروں جن کی عبادت اور نیکی کے جذبے کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں میں بھی نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور للک پیدا ہو۔ نیکی کی راہ میں صرف مرد ہی آگے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، عورتوں نے بھی اتنی عبادت، ریاضت اور نیکیاں کی کہ آج اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی عورتوں کو بھی کتنا نیکی کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ ایک بڑا مشہور نام ہے حضرت شعوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یہ بصرہ کی بڑی حسین و جمیل، خوبصورت اور بڑی اچھی آواز کی مالک خاتون تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال اور ہر طرح کی آشائش کے سامان عطا کیے تھے۔ ایک بار کا تذکرہ ہے کہ یہ اپنے رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ میں جا رہی تھی۔ راستے میں حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ یہ بڑے عابد و زاہد تھے، اور ان کی جب تقریر ہوا کرتی تھی تو لوگ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت شعوانہ ابتدائی زمانہ میں جب اپنے خدام کے ساتھ میں نکل رہی تھی تو مکان سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جب شعوانہ نے رونے کی آوازیں سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیز کو جا کر کے بولی کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ کنیز جب اندر جب گئی تو اس پہ اللہ کا خوف طاری ہوا اور وہ اندر ہی جا کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے دوسری کنیز کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کر کے آؤ۔ اب وہ گئی، اس پر بھی اللہ کا خوف طاری ہوا، وہ بھی اندر جا کر کے بیٹھ گئی۔ تیسری کو بھیجا، اس کا بھی یہی حال ہو گیا۔ چوتھی کو بھیجا، اس نے آ کر کے بتایا کہ اندر کسی کے مرنے کا ماتم نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنے گناہوں کے اوپر رو رہے ہیں۔ اب شہوانہ نے جب سنا تو وہ ہنس پڑی اور مذاق اڑانے لگی، اور مذاق اڑانے کی نیت سے وہ گھر میں داخل ہوئی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اندر گئی، حضرت صالح پہ نظر پڑی، اس کے دل کی دنیا بھی بدلی اور اپنے گناہوں پر اسے بڑا افسوس ہونے لگا، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، آسمان کے ستاروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ صالح نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شہوانہ سے زیادہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ سن کر کے وہ چیخ پڑی اور رو کر کے کہنے لگی کہ میں ہی شہوانہ ہوں، اور میرے گناہوں کا یہ عالم ہے کہ لوگ میرے گناہوں کی مثال بیان کرتے ہیں۔ پھر اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں جب قیمتی لباس اتار کر کے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا، سب غلاموں کو آزاد کیا، اور پھر اس کے بعد میں جب عبادت میں لگی تو اپنے گناہوں پہ روتے روتے 40 سال اس نے اس حالت میں گزار دیے کہ 40 سال تک اپنے گناہوں پہ روتے روتے وہ دنیا سے کوچ کر گئی۔ تو بندہ جب اللہ والوں کی محفل میں جاتا ہے تو اس کے دل پہ ایسے ہی اثر ہوتا ہے، ان کی باتیں سننے سے بھی دل میں وہی اثر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن فضل فرماتے ہیں کہ شہوانہ اس قدر رویا کرتی تھی کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ اندھی نہ ہو جائے، تو ہم اس کے پاس گئے اور سمجھایا کہ اللہ کی عزت کی قسم تم اتنی زیادہ نہ رویا کرو۔ تو اس نے کہا
کہ اللہ کے خوف سے رو رو کر کے دنیا کے اندر اندھا ہو جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ مجھے اندھا کر دے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی یاد کے اندر میں دنیا ہی کے اندر اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ختم کر دوں۔ ایسے ہی حضرت رابعہ بصریہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ روزانہ روزہ رکھتی، پوری رات عبادت کرتی، اور ایک بار رات میں وہ پہلے کسی کی باندھی تھی، رات میں اس کے آقا کی نیند کھلی تو دیکھا کہ رابعہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تبھی دیکھا کہ رابعہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے اور اس کے سر سے لے کر کے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے اللہ میرے بس میں ہوتا تو میں سارا وقت تیری عبادت کرتی، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک آقا کی باندھی ہوں تو مجھے اس کی بھی خدمت کرنا پڑتا ہے۔ جب آقا نے سنا تو کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس کے بعد میں پھر حضرت رابعہ بصریہ کا عالم یہ تھا کہ شب و روز میں 1000 رکعتیں نوافل پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ ایک عورت کی ہمت دیکھیں اللہ نے انہیں کتنا نیکی کا جذبہ دیا تھا۔ مصر کی سرزمین پر ایک بڑی مشہور بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت نفیسہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوف الہی سے ان کی آنکھیں ہمیشہ بھیگی رہتی تھی، دن میں روزہ رکھتی، رات میں قیام کرتی، سسکیاں بھرتی، بہت معمولی کھانا کھاتی، اور شب کو جب سب سناٹا ہو جاتا تو ان کا عالم کیا تھا۔ حضرت زینب خود بیان کرتی ہیں کہ 40 سال میں اپنی پھوپھی نفیسہ کی خدمت میں رہی، میں نے نہ تو ان کو کبھی رات میں 40 سال میں کبھی سوتے ہوئے دیکھا اور نہ کبھی دن میں بغیر روزے کے دیکھا۔ 40 سال تک میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ عبادت و ریاضت کرتی تھی، اور عالم یہ تھا کہ آخری عمر کے اندر جب حضرت نفیسہ بیمار ہو گئی، ہر طرح سے بیماری نے گھیر لیا، تو اپنے مکان میں حضرت نفیسہ نے ایک قبر کھودی، روزانہ اس قبر میں اترتی، قرآن پڑھتی، اس قبر میں انہوں نے 190 قرآن پاک ختم کیے، اور جب انتقال ہوا تو اسی قبر کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آج بھی مصر کے اندر بڑی مشہور بزرگ ہیں، اور لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک اللہ کی بہت بڑی ولیہ حضرت امۃ الجلیل بنت عمرو ادوی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرمایا کرتی تھی، جب سحری کا وقت آتا ہے تو میرے دل میں ایک نئی روح کروٹ لینے لگتی ہے، اور میرا دل کچھ اور ہی کیفیتوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ یہ کہا کرتی تھی کہ لوگ آج کل کتابی علم کے پیچھے پڑے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے اندر پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں لگ کر کے عبادت کرنے کا سلسلہ واپس سے قائم کر دوں، جیسے پہلے کے زمانے میں لوگ علم بھی حاصل کرتے تھے اور عبادت کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں گے تو ایک بڑا مشہور نام ہے حضرت خنسہ کا۔ یہ بڑی حسین و جمیل عرب کی خاتون تھی، لیکن جب اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت کی چنگاری پیدا کی تو پھر عالم یہ ہوا کہ 40 سال تک یہ روزے رکھتی رہی، جن کی وجہ سے ان کی کھال ان کی ہڈیوں سے چپک گئی، اور اللہ کے خوف سے اتنا یہ روتی تھی ان کی آنکھیں چلی گئیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی کہ پاؤں چلنے کے لائق ہی نہیں رہ گئے، پاؤں نے بھی جواب دے دیا۔ جب رات کی سیاہی چھا جاتی، دنیا سو جاتی، تو یہ چیخ کر کے رویا کرتی اور کہتی تھی کہ اے اللہ کب تک خاک کے ذروں پر چہروں کو الٹتے رہیں گے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے زمانے کی بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی، ایک خاتون ہو کر کے انہوں نے اتنی عبادت کی کہ آج ایک مضبوط انسان بھی اتنی عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حضرت حبیبہ یہ بھی ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، ان کا عالم یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتی تو اپنے مکان کی چھت پہ جو ہے وہ چڑھ جایا کرتی تھی، اپنے جسم پر کپڑا لپیٹ لیتی اور کہتی اے اللہ ستارے نکل آئے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے،
عاشق اپنے معشوق کے ساتھ میں تنہائی میں چلے گئے، اے اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں۔ اب اس کے بعد میں وہ نماز میں مشغول ہوتی، فجر تک نماز پڑھتی۔ جب فجر کا وقت ہوتا تو کہتی اے اللہ یہ رات تو چلی گئی، دن نکل آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ رات کی نماز تو نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے، اور پھر اس کے بعد میں رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ حضرت معاذہ عدویہ یہ بھی بڑی مشہور بزرگ ہیں، ان کی شب خیزی کا عالم یہ تھا کہ یہ خود بھی عبادت کرتی اور اپنے شوہر کو بھی عبادت کے لیے اٹھایا کرتی۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت میں رہ چکی تھی اور حضرت حسن بصری کی شاگردہ تھیں یہ۔ ان کی عادت یہ تھی کہ رات جب اپنے پر پھیلا دیتی اور لوگ جب سو جاتے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی اور پھر عبادت کرتی اور کہتی کہ اے معاذہ لگتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہے، اور پھر اسی طرح رات بھر عبادت کرتی رہتی۔ اور عالم ان کا یہ تھا کہ سردی کے موسم میں ایک دم باریک کپڑے پہنتی تاکہ ٹھنڈی لگے اور نیند نہ آئے، اور اسی طرح رات بھر وہ عبادت کرتی رہتی اور پوری رات جو ہے وہ تلاوت قرآن میں گزار دیتی، اور جب رات میں نیند آنے لگتی تو یہ نیند اڑانے کے لیے پورے گھر میں چکر کاٹتی اور کہتی کہ اے میری جان تیرے سامنے لمبی نیند ہے، کل تجھے قبر میں بہت لمبی نیند سونا ہے، تو آج سو کر کے گزارنے کے بجائے یہ دنیا کی زندگی عبادت اور ریاضت کے اندر گزار دے تاکہ کل جو ہے وہ تو سرخ روئی اللہ کی بارگاہ کے اندر حاصل کر لے۔ یہ حضرت اظہر بیان کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے عابد تھے، کہ ایک رات میں نے ایک بہت خوبصورت حسین اور بہت خوبصورت پری کو خواب میں دیکھا۔ تو دنیا کی عورتیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں حور عین ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ تو بولی ٹھیک ہے لیکن پہلے اللہ کی بارگاہ میں میرا مہر ادا کرو تب میں تجھ سے شادی کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تیرا مہر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رات میں جاگنا اور تہجد کی لمبی رکعتیں پڑھنا یہی میرا مہر ہے، اگر مجھے پانا ہے تو پھر اس طرح اپنے مولا کو راضی کر لو تو میں تمہیں حاصل ہو جاؤں گی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے کی عورتیں کتنی عبادت کیا کرتی تھی۔ اگر ان ساری عورتوں کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو قدم قدم پہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کے دلوں کے اندر عبادت کا کتنا جذبہ رکھا تھا۔ آج ہمیں تو جو ہے وہ اس کا 100واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 5 ٹائم کی ہم نے نماز پڑھ لی تو بہت زیادہ عبادت کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے روتے ہچکی بن جاتی اور کئی دن آپ گھر میں پڑے رہتے، آپ کی عیادت کے لیے لوگ آتے، لگتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے۔ قرآن پڑھ کے اتنا رویا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے بیمار ہو گئے، اور لوگ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہ آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، جب رات میں نماز پڑھتے اور کوئی آیت پڑھتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے، یہاں تک کہ کئی دن تک بیمار رہتے، یعنی اس آیت کریمہ کا اتنا آپ کے اوپر اثر ہوتا کہ کئی دن تک جو ہے وہ آپ بیمار رہا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے جواب میں فرمایا، مجھے صرف یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ میں نے چھوٹا سمجھ کر کے کر لیا ہو اور وہ گناہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک بڑا ہو۔ تو بس یہی سوچ کر کے میں دنیا سے جاتے جاتے رو رہا ہوں کہ کہیں اس گناہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت آج ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ دیکھو کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن شداد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، ایک دم آخری صف میں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے اندر کوئی تھوڑے موڑے نمازی نہیں ہوتے تھے، مسجد پوری بھری رہتی تھی۔
کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا اور سب سے آخری صف میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یوسف تلاوت کی۔ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے دکھ اور اپنے غم کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور اتنا زور سے روئے کہ آخری صف کے اندر مجھے حضرت عمر کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ قرآن کا اثر ان کے دلوں پہ اتنا ہوتا تھا۔ حضرت علقمہ خود بیان کرتے ہیں، علقمہ ابن ابی وقاص، کہ میں نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، میں بالکل آخری صف میں تھا، اور اس رات میں بھی حضرت عمر فاروق نے سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ جب آپ ایک خاص مقام پر پہنچے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور میں ایک دم آخری صف میں تھا۔ حضرت عمر فاروق جب تلاوت کرتے کرتے سورہ یوسف میں ایک مقام پہ پہنچے تو اتنا زور سے روئے کہ حضرت عمر فاروق کے رونے کی آواز پیچھے والی صفوں کے اندر سنائی دینے لگی۔ یہ قرآن پڑھنے کا مزاج تھا۔ آج ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، یا نماز میں قرآن سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم کون سا کلام سن رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ہمارا دماغ رہتا ہے، کاروبار میں ہم پھنسے رہتے ہیں، کہاں کہاں۔ اسی لیے قرآن کی جو لذتیں، قرآن کا جو لطف ہے وہ ہمیں میسر نہیں آتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم قرآن سن لیں اور قرآن کی طرف توجہ دے دیں تو ہماری زندگیاں بدل کر کے رہ جائیں۔ حضرت عمر فاروق پر جب فتوحات کے دروازے کھلے، اللہ نے مال غنیمت خوب عطا فرمایا، تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ لوگوں کے وفد آپ کے پاس میں آتے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ تھوڑا اچھا کپڑا پہن لیں، کچھ اچھا آپ گھر پہ بنوا لیا کریں۔ یہ آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا۔ اب حضرت عمر فاروق کا جواب سنیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی سے کہا، اے حفصہ، کیا تم یہ بات جانتی ہو کہ بیوی اپنے شوہر کے حال سے زیادہ واقف ہوتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا، ہاں۔ یہ حضرت حفصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے سال اس دنیا فانی میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے، اور آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اگر صبح کا کھانا کھایا تو رات کا کھانا نہیں کھایا، اور رات کا کھایا تو صبح کا کھانا نہیں کھایا۔ پھر کہا کہ تمہیں یہ پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے زمانے تک دنیا کے اندر ظاہری حیات کے ساتھ رہے، مگر آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے کبھی کھجوروں سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کرا دیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی ایک روز تم نے تھوڑا بلند دسترخوان بچھا دیا تھا تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی اور آپ کا چہرہ اقدس متغیر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ نے وہ دسترخوان اٹھوا دیا تھا اور کھانا نیچے زمین پہ رکھوا دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ پھر کہا، میری بیٹی تم جانتی ہو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر ہے اس کو ڈبل کر کے تم بچھایا کرتی تھی، ایک دن کسی نے اس کو 4 تہہ کر کے بچھا دیا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس چادر کے ذریعے مجھے تہجد کی نماز سے روک دیا، اس کو تم 2 تہہ کر کے بچھاتی تھی، اس کو 4 تہہ کر کے کیوں بچھایا؟ پھر کہا کہ اے بیٹی تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کپڑے دھونے کے لیے اتارتے تھے، اتنے میں حضرت بلال آ جاتے تھے اور نماز کی اطلاع دیتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا جسے پہن کر کے نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ جب وہ کپڑے سوکھ جاتے تھے تو اس کو پہن کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام پھر نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت حفصہ سے حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی بنی ظفر کی ایک عورت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو 2 کپڑے تیار کر کے دیے، ایک ازار اور ایک چادر، ان میں ایک کپڑا پہلے بھیج دیا، آپ وہی کپڑا پہن کر کے نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کپڑے کے دونوں کناروں میں گردن کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام نے گانٹ لگا لی اور اس ایک کپڑے کے اندر نماز ادا فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ ساری باتیں بیان کی، اور ساری باتیں بیان کر کے حضرت حفصہ کو کہا کہ تم مجھ سے کہتی ہو کہ اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ حضرت حفصہ نے جب سنا تو رونے لگی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنا روئے کہ
کہ ان کی بھی چیخیں نکل گئی، ایسا لگتا تھا جیسے آج حضرت عمر کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے اسلاف اور یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، اس کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر اتنا خوف خدا۔ ایک شخص خود بیان کرتا ہے کہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ لازم پکڑ لیا تھا، یعنی حضرت عمر کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا وہ۔ ایک دن سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تو نے حضرت عمر کی طرف ہجرت کر لی ہے کہ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے، یہاں سے اٹھ جا کے قرآن پڑھ، قرآن تجھے حضرت عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔ اب وہ سن کر کے غائب ہو گیا، گوشہ نشین ہو گیا۔ حضرت عمر جب اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ تو پہلے میرے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، اب نظر نہیں آتا۔ کہا قرآن نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ کہا کس آیت نے؟ کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ تو جب اللہ نے خود رزق کا وعدہ کر لیا ہے تو مجھے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ جب وعدہ کر لے تو اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے، مجھے میرا رزق مل کر کے رہے گا، اور میں قرآن پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ اب حضرت عمر کا طریقہ تھا کہ حضرت عمر پھر اس کے پاس میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ اسلاف کی زندگی، اور میں اگر یہ کہوں کہ اسلاف تو اسلاف، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے ایک بار فرمایا تھا کہ واللہ لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، یعنی اللہ کی قسم اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں تو ضرور تم کم ہنستے اور زیادہ رویا کرتے۔ میرا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ دیکھیں، حضرت علی کا بیان ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت مقداد بن اسوس کے سوا ہم میں سے کوئی گھڑ سوار نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلامی لشکر پر نگاہ کی تو میں دیکھتا ہوں کہ سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، صرف اللہ کے رسول علیہ السلام جاگ رہے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور صبح تک آپ کی آنکھوں سے اسی طرح آنسو جاری تھے۔ بتاؤ، جنگ کے موقع پہ سارا لشکر سو رہا ہے اور کونین کا آقا جاگ کر کے رو کر کے عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زندگی۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی کثرت سے عبادت فرماتے کہ آپ کے قدمین شریفین کو ورم پڑ جاتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یعنی اللہ نے جب مجھے مالک جنت بنا دیا ہے تو کیا ہوا، میں کیا اللہ کا شکر نہیں ادا کروں؟ ہم کو تو جنت کی بشارت بھی نہیں ملی، لیکن ہم لوگ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے نیازی کے عالم میں گھوم رہے ہیں اور عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جاگ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام سے باتیں کرتے اور آپ ہم سے باتیں کرتے، مگر جب نماز کا وقت آتا تو آپ کی کیفیت اور حالت یہ ہو جاتی کہ ایسا لگتا تھا کہ نہ آپ ہم کو پہچانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں، یعنی کیفیت آپ کی بدل جاتی، کیونکہ جب اذان کی آواز آتی، نماز کا وقت ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو جاتا تو سب کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام فراموش کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اذان سنتے تو اس وقت آپ کی حالت ایسی ہو جاتی کہ گویا آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی حالت اس وقت ہوا کرتی ہے جب بندہ الگ کیفیت، جیسے کوئی انسان پہ خوف طاری ہو جائے تو اپنوں کے اندر بھی انسان ایک الگ کیفیت جو ہے وہ اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اذان سنتے تو یہ تصور ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر ایسا لگتا کہ سامنے کون ہے، کسی کا خیال نہیں رہتا، صرف اللہ ہی کی یاد آپ کے دل کے اندر گھر کر جاتی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرب الہی کے بعد لمحات ایسے بھی گزرتے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پہچانتے۔ اس روایت کو دیکھیں، اس روایت کو جب پڑھو تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنی عبادت کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کچھ خاص لمحات میں تجلیات میں ہوتے، اور غلبہ حضوری کا عالم یہ تھا کہ آپ حضرت عائشہ کو بھی نہیں پہچان سکے،
دریافت کیا من انتا، جب حضرت عائشہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ انا عائشہ، تو میں عائشہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ عرض کی بنت ابی بکر، یا رسول اللہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہوں۔ یعنی حضرت عائشہ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، پھر بھی میرے آقا فرما رہے کون عائشہ؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ پھر آپ کو اس حالت سے بھی افاقہ نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ ڈر گئیں، خوف طاری ہو گیا اور سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی الگ ہی حالت میں ہیں اور حضور غلبہ حضوری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب یہ حالت دیکھی تو حضرت عائشہ خوف زدہ ہو گئی اور چپکے سے واپس چلی آ گئی۔ پھر جب آپ کو اس حالت سے افاقہ ہوا، حضرت عائشہ نے سارا ماجرا بتایا، یا رسول اللہ میں آئی تھی، ایسا ایسا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھ پر اللہ کے قرب خاص میں کبھی کبھی ایسا وقت خاص بھی آتا ہے کہ اس میں نہ تو مجھ تک کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے، نہ کوئی مقرب فرشتے کی رسائی ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ میں میرا ایک الگ ہی وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت کے اندر کوئی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محویت کے کیسے کیسے لمحات طاری ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو سیرت طیبہ اسلاف کی زندگی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ انسان دنیا کی زندگی میں مادیت میں اتنا گم رہتا ہے کہ اسے اپنا بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں کون ہوں۔ تو انسان جب ان حالات کو پڑھے گا تو پھر اس کی زندگی بدلے گی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سونے کے وزن سے تولا جائے، سونے کے وزن سے مجھے تولا جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے اس بات سے ہوگی کہ اللہ کے خوف سے میری آنکھوں سے آنسو نکل کر کے میرے رخسار پر بہنے لگ جائے، تو سونے سے تولنے سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جو بندہ اللہ کے خوف میں رویا، اس کی آنکھوں سے کوئی قطرہ زمین پہ ٹپک گیا، اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے حضرت کعب، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے عبادت میں مصروف ہونے والوں کو آسمان کے فرشتے ایسے تکتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان پر تاروں کو تکتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں نا آسمان کے تارے، تو اسی طرح جب ہم عبادت میں لگ جاتے ہیں رات میں تو فرشتے ہم کو ایسے تاروں کی طرح دیکھتے ہیں، وہ ہمیں تک کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ اللہ کی عبادت کے اندر کیسے جو ہے وہ مصروف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں، انہیں پڑھیں تاکہ زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو اور ہم بھی کچھ جو ہے وہ نیکی کی للک اور نیکی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، انشاءاللہ ان کا جواب میں کل کی محفل میں دیتا ہوں۔ ابھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اسے بتا دیں تاکہ اس کا جواب میں پیش کروں۔ ابھی کسی کا کوئی سوال ہو تو نہیں ہے، کسی کا کوئی سوال ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی صبح و شام نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں مولا ہمیں بھی راتوں کی عبادتوں کی لذتوں سے بہرہ مند فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قائم اللیل اور صائم النہار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔